بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے کہا کہ جو شخص دنیا کو پہلے سے ہی خیر بات کہہ چکا ہے اس کو قتل کرنا ناگزیر ہے۔ لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کے کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پہ لازم ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو حکم دیا کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فی الفور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کے آپ کے استقبال میں کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پہ بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی حاجات دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ آئندہ مجھے کبھی بھی دربار میں نہ بلایا جائے تاکہ میری عبادت میں خلیفہ منصور نے وعدہ کر کے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ کم و بیش 3 نمازوں کے قضا ہونے تک آپ پہ غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے۔ جب بعد میں خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اسلحہ تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے تھوڑی سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ پہ دہشت طاری ہو گئی اور میں نے امام جعفر سے معافی طلب کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ ایک دفعہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، جس پہ آپ خاموش رہے۔ جب داؤد طائی نے دوبارہ کہا کہ اہل بیت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پہ لازم ہے، یہ سن کے آپ نے فرمایا کہ مجھے خود یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کے یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق تو نسب سے نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اللہ پاک سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کا یہ عالم ہے تو ہم کس گنتی میں شمار ہوتے ہیں اور ہم کس چیز پہ فخر کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی تعریف کیا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک دانش مند کون ہے؟ آپ نے جواب دیا جو 2 بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور 2 برائیوں میں سے کم برائی پہ عمل کرے، حقیقت میں دانش مند وہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوم بے وقوف سے کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا اسی قدر تمہیں نقصان ہوگا۔ سوم کنجوس سے کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت بھی رائگاں ہو جاتا ہے۔ چہارم بزدل سے کیونکہ یہ وقت پڑنے پہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور فاسق سے کیونکہ یہ ایک نوالے کی طمع میں کنارہ کش ہو کے تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کا بس وہی حقدار ہے جو اپنے تمام کام اللہ پاک کے سپرد کر دے، اور دوزخ اس کا مقصد ہے جو اپنے امور نفس کے حوالے کر دے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ کو بیشبہ لباس میں دیکھ کے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جب اپنی آستین پہ پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ مخلوق کی نظر میں یہ بہت عمدہ لباس ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت کھردار ہے۔
اللہ کریم ہم سب کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔